ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں آپ کے پاس، اور ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں ہم۔ حقوق العباد کا چیپٹر اتنا وسیع ہے کہ یہ کئی دنوں تک چل سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ حدیث اور کچھ قرآنی آیات اور کچھ اشعار، کچھ ہمیں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت یاد آئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ والدین کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں وصیت کر رہا ہوں تمہیں کہ ماں بوجھ پر بوجھ اٹھا کر تمہیں پالتی ہے، اور آگے کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ الی المصیر، تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور وہ جو پہلے آپ نے سوال مجھ سے پوچھا تھا میاں بیوی کے تناظر میں، تو وہ یہاں اس کا جواب آیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تجھ سے جہاد کریں، تجھ سے کوشش کریں کہ وہ تجھ سے منوائیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اگر وہ چاہیں کہ تم شرک کرو، اور اس کو میں اپنی تشریح میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ تم اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل اور قسط کے سوا کو بات کرو، کسی اور طرف جاؤ، تو اللہ کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی وہ خاندانی روایات اور یہ اور وہ نہ کرنا۔ اور لیکن دوسری طرف یہ کہا کہ اللہ تعبدوا الا وبالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اگر ان دونوں میں سے دونوں یا ایک تیرے پاس بوڑھا ہو کے آئے تو ان کو نہ اف کہنا نہ جھڑکنا ان کو، وقل لهما قولا معروفا، اس کو اچھی بات کہنا، اور ان کے لیے دعا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو اور کندھوں کو عاجزی سے ان کے سامنے جھکائے رہنا، اور وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے اچھی بات کرنا اور دعا کرنا کہ پروردگار جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو ان پر رحم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو بتایا یہ گیا کہ تم نے بیلنس کرنا ہے، ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کے متعلق ایک بیلنسنگ فورس بننی ہے، یعنی کہ تم نے ہر وقت رب کے دیے ہوئے، قرآن کے دیے ہوئے، حضور کے دیے ہوئے جو قسط اور عدل کا نظام ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو کچھ حدیثوں میں میں لکھ کے لایا تھا، پروردگار نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس کی ناراضگی میں، اللہ کی ناراضگی میں، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف ماں کو درجات اللہ دے رہا ہے، وہاں جہاں حضور فرماتے ہیں کہ جہاد میں کوئی اجازت لینے آیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہاں؟ ہاں زندہ ہے، تو جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اور کہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، چاہو تو ضائع کر دو، چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اور کہا کہ آگے چلیں تو پڑوسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، حضور کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے، اور کہیں فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسائیوں سے مطمئن نہیں ہے یا اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں میں کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اب وقت ہے پیچو خم دستار کو بدلو، اخلاق کو، عادات کو، اتوار کو بدلو، اور بدلو گے تو بچ جاؤ گے تم قہر خدا سے، اڑ جائیں گے یہ ریگ محل ورنہ ہوا سے، اور جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہے لٹا دو، ٹل جاتی ہیں آفات غریبوں کی دعا سے۔ تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہر جمعے کا آخری خطبہ اس آیت پر ختم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، جیسے میں نے پہلے آیت کوٹ کی، تو ہر معاملے میں ماں باپ ہوں یا بیوی بچے ہوں یا معاملات دوسرے ہوں تو اس میں عدل کا حکم اللہ دیتا ہے، اور قرابت داروں کے احسان کرنے کا رویہ اللہ حکم دیتا ہے، فحاشی سے منع اللہ کرتا ہے، سرکشی سے منع اللہ کرتا ہے، برائیوں سے منع اللہ کرتا ہے، تو ہم کو اس کا باقاعدہ ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور کہیں کا کسی شاعر کا شعر ہے کہ ویخ بندیا آسمانہ اتے اڈ دے پنچھی، اور ویخ تسئی کی کردے نے، نہ اے کردے رزق ذخیرہ، نہ اے بھکھے مردے نے، تے کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، اے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، اے بندے ہی بھکھے مردے نے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم اگر وائنڈ اپ کرنا چاہیں یا اگلے سیشن میں لے جانا چاہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ نہیں، ایک خوبصورت سی بات آپ وہ استغفر اللہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، استغفار جو ہے، استغفار پہ یہ ذرا بات بتا دیں ناظرین کو۔ دیکھیں جی، ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، ہاں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سے غلطیاں گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے جہاں 3 بڑے گناہوں کی بات کی ہے،
الا من وہ جو شرک کی بات کی ہے، قتل کی بات کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یا اس کے بعد بدکاری کی بات کی ہے، ان تینوں کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ اس سے باز آ جاؤ، جہنم میں جاؤ گے، قیامت میں تمہارا عذاب دگنا کر دوں گا، اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَہ، وہاں اہانت آمیز طریقے سے پڑے رہو گے. لیکن وہاں پروردگار ہے نا، وہ کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، لوگوں کے جو حق مارے تھے اس کی تلافی کی، اپنے عمل سے باز آئے، واپس اللہ کی طرف رخ کیا، اللہ سے استغفار کیا اور ایمان لائے اور عمل شروع کر دیا، ٹھیک عمل. تو اللہ کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ لازماً قبول کر لے گا. اور کہیں کہا دیکھیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم کو کلمات خود سکھا دیے پروردگار نے، ہیں جی، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، خود سکھائے، پھر کہا فتاب علیہ، اس کو معاف کر دیا. تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے. اور آخری آیت وہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی، اپنے غلاموں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں پر امید طریقے سے اپنے رب سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. یہ بھی رب کا ہی حکم ہے، اسی کے ذیل میں ہم یہ خدمت کرتے ہیں. تو یہ حکم بجا لاتے رہنا چاہیے اور اللہ کی طرف معافی کے لیے دیکھتے اور رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئی نشست میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.